The article that I want to talk about today is this one. The Transforming a Praetorian Polity, the Political Economy of Democratization in Pakistan by Dr. Danish Khan and Dr. Asim Sajjad Akhtar. آپ بھی کہیں گے ان کی نا آسم سجاد اختر نے تسی پڑھانا ہے بس بھی کرو ہر آرٹیکل, but this is mainly an article actually by Dr. Danish Khan who teaches in the US I believe currently. Very sweet guy, friend of mine as well. تو سب سے پہلے تو اس ٹرم کو ذرا سمجھ لیتے ہیں, پریٹورین. جو دانشور حضرات ہیں نا اکیڈیمکس, دے لو ٹو یوز ٹرمز جو آپ نہیں جانتے, کیونکہ جب آپ وہ کوئی ایسی ٹرم استعمال کرتے ہیں جو آپ نہیں جانتے تو آپ یہی سوچتے ہیں کہ انہوں بڑا پتہ ہے, مینوں تو نہیں پتہ ہے, انہوں زیادہ پتہ ہوئے گا, پتہ نہیں پریٹورین کا کی مطلب ہے. So Praetorian is basically a very easy term. All it means is کہ جو روم کے اندر ایک آفس ہوا کرتا تھا, پبلک آفس, جو الیکٹڈ آفس تھا انڈر دا کاؤنسل, who was in charge of the army. سیدھی سی بات ہے, وہ فوج کا انچارج ہوا کرتا تو اس کو کہتے تھے پریٹر. ٹھیک ہے, سو پریٹورین بیسکلی مینس کہ جہاں پہ فوج کے کمانڈرز جو ہیں وہ ڈیموکریسی کو کنٹرول کریں, چلائیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اس کے لیے آپ ایک اور ٹرم بھی استعمال کرتے ہیں, ہائیبرڈ ریجیم, ہائیبرڈ ڈیموکریسی. ہائیبرڈ کیوں کہتے ہیں آپ, یہ نہیں کہ یہ کوئی بڑا نیا ماڈل ہے جس طرح ہائیبرڈ قسم کی گاڑی ہو, اس کا بیسکلی مطلب یہ کہ اس میں فوج بھی گھسی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے, nothing new about that. So how do you transform a Praetorian polity? How do you make it more democratic? That's the main question. ٹھیک ہے. So پہلا تو سوال یہ ہے, وہ دانش خان پوچھتے ہیں کہ why is it that the military dominates in Pakistan? ہمیں ایک نیریٹو ملتا ہے جو مینلی ملٹری ڈکٹیٹرشپس کی جو حمایت کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, ان سے ملتا ہے, اور وہ یہ ہے about the narrative about good governance. وہ نیریٹو کیا ہے, وہ ہے کہ the military's hegemony is explained by the sustained inability of civilian elites to undertake good governance. کہ جب civilians آتے ہیں نا, ان سے حکومت چلائی نہیں جاتی. جمہوریت میں بحثیں کرتے رہتے ہیں, آرگیو کرتے رہتے ہیں, کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں, کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ان سے, کوئی کام نہیں ہوتا ان سے. تو بیسکلی ان کی they don't know how to govern. اور اس کے مقابلے میں ملٹری جو ہے وہ بڑی ایفیشینٹ ہے. بائی دا وے, یہ نقطہ نظر اتنا عام ہے کہ اگر آپ کسی بڑے ادارے میں جائیں گے, جیسے ایک بہت اچھا ادارہ ہے جہاں پہ بڑے اچھے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, اس کا نام ہے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز, تو وہاں پہ بھی آپ پائیں گے کہ وہ اسکول ہوگا یا کالج ہوگا کہ اس کی جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کے اندر پریفرنس یہ ہوگی کہ کوئی فوج کا بندہ لے آئے. آپ پریفرنس یہ ہوگی, فیکٹریوں کے اندر بھی یہ کہ مینجمنٹ میں کوئی فوج کا بندہ لے کے آئیں. کیوں؟ کیونکہ امپریشن یہ ہے, غلط ہے یا صحیح ہے یہ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں, آپ ہی یہاں پہ پڑھتے ہیں, مگر امپریشن یہ ہے کہ بھائی 9 to 5 they are disciplined, they work, they come in at the right time, they know how to obey پتہ نہیں کیا تکلیف ہے اس کو they know how to obey orders and carry out orders and command, and you know they're organized and they're efficient and so on and so forth, right? So this is an impression created not necessarily because of experiences, not only rather because of experiences of people managing various enterprises, but even more holistically speaking, the idea کہ جب بھی فوج آئی ہے تو ملک بہتر چلا ہے, یہ ایک تصور ہے, اور زیادہ ایفیشینٹلی چلا ہے, بہتر چلا ہے. اس کے لیے ایک ایویڈنس یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں یار, جو گولڈن پیریڈ تھا پاکستان کی ترقی کا وہ تو ایوب خان کا پیریڈ تھا, کتنا ہم نے گرو کیا. ٹھیک ہے, تو کیونکہ وہ ایفیشینٹ آدمی تھا اور ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن تھی, اس نے سب کو سیدھا کیا. اس کو عام زبان میں ہم جب آپ سڑک پہ بیٹھ کے کسی سے گپ شپ لگائیں گے نا, تو وہ آپ کو اس طرح سے سمجھائیں گے, سر جی اے قوم جڑی نا ڈنڈیاں تو سیکھ سکتی ہے, انہوں نے ڈنڈے مارو تو پھر کم کر دینے, ادروائز کم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, تو یہ عام اس کا عام لہجے میں اس طرح سے اس کو ایکسپریس کیا جاتا ہے. اور بھی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جب ضیاء واز ان پاور تو کہتے ہیں کہ جی گروتھ بڑی ہوئی, اور ہوئی گروتھ, دیٹس ٹرو. پھر ہم کہتے ہیں جب مشرف آیا تو اس نے تو سی ای او والا سوٹ بھی پہن لیا, اس نے کہا دیکھو میں اکانومی کو گرو کروں گا, اور ہوئی گروتھ, یہ بھی کریکٹ ہے بات. So the impression is created that there is good governance when the military takes over. The military hegemony is rooted
Danish and Asim say in the prevailing political economic structure mediated by forces of imperialism. यानी मुआशी ढांचा दर हकीकत पाकिस्तान का ऐसा बना हुआ है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि इसकी वजह से मिलिट्री बार बार आती है. मिलिट्री hegemony is rooted in the prevailing political economic structures of the country and their articulation with the global forces of capital, that is imperialism. کہ ग्लोबली भी उनको सपोर्ट किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाए तो वो ही बेहतर है, एक्सेट्रा, राइट. सो बट ही सेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं भी होती तब भी मिलिट्री का एक पॉलिटिकल रोल हमें नज़र आता है. इनफैक्ट वो कहता है हेजेमनी नज़र आती है, मेन बड़े बड़े फैसले फौज के बगैर आप नहीं कर सकते. सो यू हैव हेजेमनी, यू कैन हैव हेजेमनी विदाउट डिक्टेटरशिप. और याद रखें कि हेजेमनी इज ऑलवेज मोर डिजायरेबल than overt dictatorship, because hegemony means that people do what you want them to do without having to use force, right? The case of Pakistan confirms that military hegemony is not dependent on direct military rule. یہ اس زمانے میں آرٹیکل لکھا گیا تھا جب شاید لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے. آج تو سارے لوگ اس بات کو قبول کرتے ہیں. PMLN was punished by the military establishment because Nawaz Sharif argued for civil supremacy. ٹھیک ہے. اب یہ بات آپ کو بڑی بری لگے گی, خاص طور پہ جو میرے دوست پی ٹی آئی کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے بسنت پہ ہم احتجاج کرتے ہیں. مگر دانش یہ کہتا ہے کہ جناب علی اصل میں نواز شریف کے خلاف ہو گئی تھی ملٹری ڈان لیگز کی وجہ سے اور ڈان لیگز کے بعد. ابھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا معاملہ تھا. اب وہ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ ایک فریم ورک دیتا ہے. فریم ورک ہے از بائی ایرک اولن رائٹ. ایرک اولن رائٹ از اے ونڈرفل رائٹر, اور بہت سارے مختلف فیلڈس کے اندر اس کا انفلوئنس ہمیں نظر آتا ہے. پولیٹیکل سائنس میں, سوشیولوجی میں, a little bit in anthropology and so on. Very prolific, very good intellectual in fact in my view. تو وہ ایک کنسیپچول فریم ورک دیتا ہے. وہ کہتا ہے there are two main actors, the dominant actor who seeks to maintain status quo and the oppressed actor who wants transformation and change. ٹھیک ہے. تو وہ کون ہوئے ہمارے کانٹیکس میں؟ ملٹری ڈومیننٹ ایکٹر ہوا, اور وہ ایکٹر جو کہ چینج چاہتا ہے, لیٹس سے فار آرگیومنٹس سیک کہ دیٹس دا سویلینز. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو سمپل سی بات ہے. کہتا ہے now there are three approaches to change. یہ بات وہ ہے جو کہ آپ نوٹ کریں پلیز. three approaches to change. وہ کیا ہیں کہ جو نیچے والے جو سبسروینٹ ایکٹر ہے وہ تین طرح سے چینج لے کر آ سکتا ہے یا اسٹریٹجیز لگا سکتا ہے. ایک ہے سمبائیوٹک, انٹرسٹائشل, اور تیسری ہے رپچرل. ٹھیک ہے, رپچر سے. تو سمبائیوٹک کیا ہوا؟ دس از اے ٹرم وی یوز ان بایولوجی کہ جب دو آرگنزمز اکٹھے گرو کرتے ہیں, رائٹ. سمبائیوٹک ٹرانسفارمیشن ریفرز ٹو پروسیسز ان وچ دی اوپریسڈ ایکٹر aims to achieve empowerment through means that would at least partially serve the interests of the dominant actor as well. So every time جب civilian politicians یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فوج کے لیے بھی اچھا ہے, تو basically what they're saying is کہ ایک ہماری symbiotic relationship ہے. اگر ہمیں بینیفٹ ہوگا, سویلین سیٹ اپ کو بینیفٹ ہوگا, سویلین سپریمیسی تگڑی ہوگی, تو اس سے فوج کو بھی فائدہ ہوگا. دیٹس واٹ دے سینگ, دونوں کو فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری اسٹریٹجی بیچ میں ایک وہ غائبی ہوگی, پتہ نہیں کدھر گئی, بہرحال اس پہ بھی آتے ہیں. از ruptural transformation is a process whereby social empowerment is achieved by getting rid of the oppressive structures of domination and replacing them with a new set of institutions. Rupture, توڑ دینا کسی چیز کو, فل آن کانفرنٹیشن کہ بھئی ملٹری بڑی خراب ہے, ملٹری آؤٹ آف پالیٹکس, وی ڈونٹ کیئر واٹ ایور, یہ وہ. ٹھیک ہے. اٹس اے مور اگریسو اسٹریٹجی. اور تیسری اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمبائیوٹک بھی نہیں ہیں, آپ رپچرل بھی نہیں ہیں, مگر آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہیں, ان کو ہم تگڑا کریں, ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ کریں, ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کریں. ٹکر بھی نہیں لیں گے, سمبائیوٹک بھی نہیں رہیں گے, مگر بیچ میں رہیں گے, اپنے آپ کو ٹکر لیے بغیر تگڑا کرنا بیسکلی. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب مشرف کا دور تھا تو ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی کس کے درمیان؟ بٹوین بے نظیر بھٹو اینڈ میاں نواز شریف. اور ان دونوں نے ایک چارٹر سائن کیا کال دا چارٹر فار ڈیموکریسی. اس کو شارٹ میں ہم کوڈ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کوڈ لیور آئل کی طرح. تو یہ کیا اسٹریٹجی تھی؟ چارٹر موجود ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کیوں اتنی سگنیفیکنٹ بات ہے. یہ اس لیے سگنیفیکنٹ بات ہے کیونکہ
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی لڑائی 1980 سے بلکہ میں کہوں گا 1970 سے چل رہی تھی, ذوالفقار علی بھٹو کے پیریڈ سے چل رہی تھی. ناٹ نیسسرلی میاں نواز شریف ہمسیلف, بٹ جو مسلم لیگ تھی دیٹ واز ویری مچ اپوز ٹو پیپلز پارٹی. مسلم لیگ کو آپ کہہ سکتے ہیں رائٹ آف سینٹر پارٹی تھی. پیپلز پارٹی آف دا 1970s واز کنسیڈرڈ اٹ سیلف اینڈ واز اے لیفٹ آف سینٹر پولیٹیکل پارٹی. تو رائٹ اور لیفٹ کی اس پیریڈ کے اندر لڑائی تھی, ایڈیولوجیکل لڑائی بھی تھی. تو مسلم لیگ رائٹ آف دا پولیٹیکل اسپیکٹرم کو ریپرزینٹ کرتی تھی, تو ان کی اس پیریڈ سے لڑائی جاری تھی. پھر 80s کے اندر میاں نواز شریف became the chief minister of Pakistan. This is the period where Zia ul Haq was ruling. So he was pro-Zia in that period. And Benazir Bhutto, of course, was leading the movement for the restoration of democracy called the MRD, which was anti the Zia dictatorship. تو again ان دونوں کے درمیان بہت شدید اختلاف پایا جاتا تھا. پھر جب 88 کے بعد ڈیموکریسی پاکستان کے اندر واپس آئی, Zia period of dictatorship ended because Zia was died in that plane crash. Many people claim he was assassinated. We don't know. But after that, jab democracy aayi, Benazir was elected. تو بےنظیر اور نواز شریف کے درمیان پارلیمنٹ کے اندر دن رات بحثیں ہو رہی ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اینڈ نواز شریف اینڈ ادرز وڈ کلیم کہ بےنظیر بڑی کرپٹ ہے, اینڈ بےنظیر وڈ کلیم کہ تم بڑے کرپٹ ہو, اینڈ سو آن سو فورتھ. اور پھر حکومت 1990s میں ٹوٹ جاتی تھی اور پھر بنتی تھی, ٹوٹ جاتی تھی اور پھر بنتی تھی. پہلے بےنظیر کی حکومت آئی, پھر پریزیڈنٹ نے اس کو ڈسمس کیا, پھر نواز شریف کی حکومت آئی, پھر پریزیڈنٹ نے اس کو ڈسمس کیا, پھر دوبارہ بےنظیر کی حکومت آئی, پھر اس دوبارہ وہ ڈسمس ہوئی, پھر دوبارہ اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی, اور پھر مشرف آیا, ٹھیک ہے. سو دس ہیپنڈ سیورل ٹائمس. اب جب مشرف آیا تو اس کے بعد بےنظیر بھٹو ریچڈ آؤٹ ٹو نواز شریف اینڈ سیڈ کہ لک وی ہیو بین ایٹ لاگر ہیڈز ود ایچ ادر تھرو آؤٹ دا 1990s, ٹھیک ہے. 1990 80s میں بھی 80 سے لے کے 20 سال ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے ہیں. اور دیکھیں اب آپ کی حکومت کے خلاف بھی ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو گئی. ہم تو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑ رہے تھے پہلے, اب آپ کی حکومت کے خلاف بھی ڈکٹیٹرشپ آ گئی ہے. مشرف نے آپ کو نکال دیا. اب اس کے پیچھے بھی آپ کو وجہ ایکسپلین کر دیتا ہوں, مشرف نے کیوں نواز شریف کو اس پیریڈ میں نکالا تھا. بعد والی کہانی بعد میں سنائیں گے. اس پیریڈ کی جو مین کہانی تھی, اٹ ہیڈ اے لاٹ ٹو ڈو ود انڈیا. It had to do with the fact کہ نواز شریف and شہباز شریف decided in the 1990s کہ we should not be fighting with India and have all these problems with India. In fact ہمیں جو ہے نا ان کے ساتھ پیس کر لینی چاہیے, امن کر لینا چاہیے. اور اس پیریڈ کے اندر 2 track ڈپلومیسی شروع ہو گئی. کہ 2 track کا مطلب یہ تھا کہ پولیٹیشینز اور بیوروکریٹس اور اسٹیٹ کے ریپرزینٹیٹیوس تو ملیں گے, مگر پبلک بھی ملے ایک دوسرے سے. تو انڈیا کے لوگ یہاں پہ بہت آتے تھے. پھر مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب ورلڈ کپ یہاں پہ ہو رہا تھا تو پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک دن کے لیے بارڈر کھول دیا کہ جو بھی آنا چاہے وہ آ جائے. صبح آئے, اس کو ٹھپا لگائیں گے, شام کو واپس چلا جائے. تو گدافی اسٹیڈیم واز فلڈ ود انڈینس. اینڈ وین دی انڈینس were going back in the evening after watching the cricket match, تو جب وہ واپس جا رہے تھے تو کہاں وہ رکے, لبرٹی مارکیٹ ساتھ ہی ہے. تو وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ ہم کو کھسے چھسے خریدیں, ہم کوئی دوپٹے شوٹے خریدیں بیویوں کے لیے, جو بھی خامن کے لیے کوئی جوتے لیں, جو بھی. تو دلچسپ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ میں لبرٹی مارکیٹ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز پورے لاہور کے اندر آپ کو 100 روپے کی ملتی ہے نا, وہ لبرٹی مارکیٹ میں آپ کو 200 روپے کی ملے گی, ہے نا. تو اور اگر آپ لبرٹی, ایٹ لیسٹ میری جنریشن میں تو اس پیریڈ میں تو ایسی تھا. اب آپ کو لبرٹی مارکیٹ, آپ لوگ کہتے ہیں سر اب لبرٹی مارکیٹ کی وہ ویلیو نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, اب ہم دبئی جاتے ہیں فور شاپنگ. تو خیر اینی وے, تو اور 200 روپے کی اگر آپ کو وہاں پہ مل رہی ہے نا, تو مجال ہے کہ اس نے 198 بھی کر دینا ہے اس کو, وہ 99 کر کے آپ پہ بڑا آسان کر دے گا, مطلب وہ پیسے نہیں چھوڑے گا, ٹھیک ہے. از اے ہارڈ بارگینر. لبرٹی مارکیٹ کا جو تاجر ہے وہ بڑا مطلب تگڑا تاجر ہے. تو مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ وہ جولیس جو ول آئی ایم شیکسپیئر کی کتاب تھی نا, ولیم شیکسپیئر کی بڑی فیمس کتاب تھی دا مرچنٹ آف وینس, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ آئی وانٹ مائی پاؤنڈ آف فلیش, بڑی فیمس ہمیں سینے کیمبرج میں بک ریویو لکھنا پڑتا تھا اس پہ. وہ کہتا ہے آئی وانٹ مائی پاؤنڈ آف فلیش. شائلاک کہتا ہے نا کہ مجھے 1 پاؤنڈ آف فلیش چاہیے. معاہدہ یہی تھا کہ آئی ول ٹیک اے پاؤنڈ آف فلیش. تو اس کا جو وکیل ہوتا ہے نا, فائنلی اسے کہتا ہے یس یو کین ٹیک اے پاؤنڈ آف فلیش بٹ یو کی ناٹ ٹیک اے ڈراپ آف بلڈ.
So you have to extract 1 pound of flesh without extracting 1 drop of blood. وہ ہو نہیں سکتا. تو اسلام اپنے بندے کو بچا لیتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ لبرٹی مارکیٹ کے بارے میں کے لوگوں کے بارے میں تاجروں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یہ وہ مارکیٹ ہے جہاں شائلاک رہتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیریکٹرسٹک ہے, اسٹیریوٹائپ ہے, جو بھی. لو جی, جب وہ انڈینز واپس گئے لبرٹی مارکیٹ کے اندر, تو شائلاک آف آل شائلاکس, لاہور مارکیٹ کی شائلاک مارکیٹ نے کیا فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ لوگ تو ہمارے مہمان ہیں, ان سے ہم نے پیسے ہی نہیں لینے. کروڑوں روپے کا سامان اس دن انہوں نے گفٹ کیا انڈینز کو. لٹرلی دی انڈینز وڈ سے, یہ کھسا بڑا پیارا ہے, میڈم آپ کو اچھا لگا, ہاں بہت خوبصورت ہے, کتنے کا ہے, آپ کا ہے, آپ کا کیا, کتنے کا ہے, اٹس یورس, ٹیک اٹ اینڈ گو. تو لٹرلی دے ڈڈ دیٹ, اٹ واز امیزنگ. اور روئے لوگ وہاں پہ, روئے لوگ. Yeah, we never knew that Lorry people could be so hospitable. I know what I said. I said, I never knew either. مجھے بھی نہیں پتا تھا they could be so hospitable. So amazing. Anyway, long tangent, don't know why I went there. No, I remember now. So this was what Nawaz Sharif was trying to do. پھر وہ بس میں لوگ آ رہے تھے, جا رہے تھے, سمجھوتا ایکسپریس اور یہ اور وہ, بڑا سین تھا. And in fact within Pakistan, yaar, within a few years it was really amazing to see کہ جو اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ جو ایگزسٹ کرتا تھا نا when I was growing up in the 80s, تو وہ within یار a few years وہ وینش ہو گیا, غائب ہو گیا, اور آج تک وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوا. فرینکلی آج تک جو ہے نا پاکستانی جو ہے نا وہ کہتا ہے ہاں یار بی جے پی کریزی or whatever, but I don't hate Indians any, you know. But 80s میں when I was growing up, تو if you said Pak India peace, my friends would say یار تیمور پاگل ہو گئے, تو ہمارے دشمن ہیں. But then 90s میں the same friends who said یار مٹی پاؤ, دفع کرو, smoke the peace pipe, let it go. کتنی سالوں اب دشمنی لے کے رکھنی ہے, we need to move on. تو نواز شریف wanted کہ بھئی انڈیا اور پاکستان کے درمیان تجارت ہو. Do you know کہ یہ جو بجلی کا سارا سلسلہ ہے, جو IPPs کا سارا سلسلہ ہے, اس میں one of the main reasons why the IPP project actually failed was that the original conception of the IPPs was کہ ہاں ہم IPPs کو لے کر آ رہے ہیں, ہاں ہم ان کو کریزی قسم کے ریٹس دے رہے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں کیپیسٹی پیمنٹس بھی دے دیں گے, رینٹل پاور کر دیں گے, ہم تمہیں ڈالرز میں پیسے دیں گے. او مائی گاڈ, کریزی یار, ڈالرز میں پیسے دو گے, ڈالرز میں آپ کو پیسے دیں گے. تو why did they accept that? They accepted that because at that time in the 1990s India had a deficit of power, electricity, and really wanted electricity. And so the Pakistani planners thought کہ ہم IPPs کو لے آئیں گے, مہنگے ریٹ پر بھی لے آئیں گے, مگر ہم یہاں سے تارے لگائیں گے انڈیا, اور انڈیا کو بجلی بیچیں گے. اور نہ صرف انڈیا کو بجلی بیچیں گے بلکہ یہاں سے ہم ترکمنستان تک پائپ لائن پہنچائیں گے, اور پھر وہاں سے ہم سینٹرل ایشیا سے تیل منگوائیں گے تھرو افغانستان, اور وہ بھی ہم انڈیا کو بیچیں گے. اور صرف ہم وہاں سے نہیں منگائیں گے, ایسا کرتے ہیں ایران سے بھی ایک پائپ لائن بنائیں گے, اور وہ تھرو جائے گی, تھرو پاکستان انڈیا تک جائے گی, اور ہم انڈیا کو تیل بیچیں گے. انڈیا اتنی بڑی مارکیٹ ہے, ہم ان کو بجلی بھی بیچیں گے, ہم ان کو تیل بھی بیچیں گے, ہم ان کو گیس بھی بیچیں گے, ول بی دی مڈل مین, ایکسیٹرا, اور اس طرح پاکستان ول پراسپر. دیٹ واز دا پلان. اب پلان تو آگے چل رہا تھا, مگر پھر کیا ہوا کہ suddenly what we saw was what we call the Kargil war. اور میاں نواز شریف کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے تو پوچھا کوئی نہیں کہ کارگل وار کرن جا رہے ہو. اور مشرف said no, I showed you the plans, we discussed it کہ یہ چیز ہے and so on so forth. تو نواز شریف said کہ بھائی مجھے یہ نہیں کلیئر کیا آپ نے کہ کوئی جنگ کرنے جا رہے ہو. میرا تو خیال تھا کہ چلو جو 2-4 فوجی ادھر ادھر کر رہے ہو جس طرح کشمیر میں ہوتا رہتا ہے, مگر وہ تو فل اسکیل وار ہو گئی. ٹھیک ہے نا, جب وہ فل اسکیل وار ہو گئی تو یہ پورے کا پورا جو پلان تھا وہ درم برہم ہو گیا. دا ہول پائپ لائن پروجیکٹ, سینٹرل ایشیا سے یہاں پائپ لائن آئے گی, ختم. دا ہول پروجیکٹ کے IPPs یہاں پہ پلانٹ لگائیں گے, مہنگے پلانٹ ہیں مگر ہم انڈیا کو بجلی بیچ کے ویل میک دا منی, ختم. دا ہول پروجیکٹ کے ہم ایران سے تیل خرید کے یہاں بیچ دیں گے, وہ پھر بھی اسپٹر آن کرتا رہا ٹل 2014 اور whatever. پھر ایران پہ سینکشنز لگ گئے. اس پیریڈ کے اندر ایران جو ہے نا وہ بھی امریکہ سے دوستی کر رہا تھا, تو یہ خیال تھا کہ بھئی ایران سے امریکہ اور ایران کی دوستی ہو جائے گی تو ہم وہاں سے تیل خرید کے جو ہے آگے بیچیں گے, کتنی زبردست موجہ ہو جائیں گی. وہ ایران کے اندر بھی سچویشن ٹرنڈ ڈرامیٹکلی ڈفرنٹ بیکاز مڈل ایسٹ کے اندر جو کچھ ہوا, عراق وار, یہ وہ لاٹس آف کمپلیکیٹڈ انٹرسٹنگ تھنگس, بٹ اٹ ہیپنس ان پالیٹکس. تو وہ بھی ڈیل ختم ہو گئی. تو ساری کی ساری ڈیل, ہمارے پلان جو ہیں وہ فلاپ ہو گئے. انڈیا سے اس کی جگہ جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی. تو جب وہ لڑائی ہوئی نا تو نواز شریف نے ایکچولی کلنٹن نے فون کیا, اوے نواز
کہ کرنے ہیں تو he didn't speak Punjabi, you know, right? So he called, Clinton said, what is going on? We don't want India and Pakistan to go to war, frankly. And everybody has to, you know, come back to the negotiating table and so on. تو نواز شریف نے کہا کہ ہاں ہاں بالکل 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 and no war, no war, no war, اور فوجیں واپس کرو اور یہ کرو اور وہ کرو and so on. This caused a rift between Nawaz Sharif and Musharraf. Because Musharraf was the architect of Kargil. سیدھی بات ہے. Now everybody knew کہ ہو سکتا ہے کہ کو ہو جائے. اخباروں میں لکھ رہے تھے لوگ, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز میں آیا کہ پاکستان میں کو ہو سکتا ہے, کو ہونے سے پہلے. اور دلچسپ بات یہ, اس وقت میں اتنا مچور نہیں تھا, مجھے نہیں پتا تھا, میں کہ ہمیں بونگیاں مارے کو پاکستان میں, کیونکہ 90 میں جمہوریت تھی نا یہاں پہ. وی ہیڈ ایکسپیرینسڈ 10 years of democracy. I could never conceive کہ we'd go back to dictatorship. I'd grown up in Zia dictatorship. I could never conceive کہ آپ واپس وہاں چلے جائیں گے, ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی. میں کہا نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. نیو یارک ٹائمز والے ہیوی کہہ رہے ہیں, بٹ they had the right information. I didn't. کہ وہ اندر کھاتے لڑائی تھی بڑی سخت. So when Musharraf was in Sri Lanka, تو نواز شریف نے کوشش کی کہ what was his name, Major General Zia, کہ he should take over, etc. By the way, his son used to be a student of mine. So he should take over, etc. But of course, Musharraf نے پھر وہیں سے you know جہاز کرو ڈائیورٹ اور یہ وہ, اور کال کرو 111 اور فلان گانا اور یہ وہ, اور کھڑک کر کے the military coup happened and Musharraf came to power. So and Musharraf would have been actually rhythm of the world سے باہر تھا. Musharraf ردم آف دا ورلڈ اس وقت یہی تھی کہ جمہوریت ہونی چاہیے, جس وجہ سے میں بھی کہہ رہا تھا کہ بھی ڈکٹیٹرشپ کیسے ہو سکتی ہے پاکستان میں. ردم سے باہر تھا یہ سب کچھ, جو دنیا میں ہو رہا تھا اس سے باہر تھا. وی ور ایکسپیرینسنگ واٹ سیموئل ہنٹنگٹن کالڈ دا تھرڈ ویو آف ڈیموکریسی ایٹ دیٹ ٹائم. دنیا میں ڈیموکریسیز آ رہی تھیں, جہاں اتنی 35 سال ڈکٹیٹرشپ تھی, وہاں بھی ڈیموکریسی آ گئی تھی. تو وی تھاٹ کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے ملک واپس ڈکٹیٹرشپ میں چلا جائے, بٹ دیٹس واٹ ہیپنڈ. تو مشرف would have been isolated, مگر پھر کیا ہوا, اسامہ بن لادن نے کچھ لوگوں کو پیسے دیے کہ جاؤ جا کے جہاز اڑاؤ اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں مارا ہو, اور پینٹاگون میں بھی مارا ہو, اور وائٹ ہاؤس میں بھی مارا ہو. تو وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں تو لگے, سب نے دیکھا, وہ پینٹاگون میں بھی لگے, سب نے دیکھا, مگر پھر اس کے بعد امیجز ساری ڈیلیٹ ہو گئیں گوگل سے. اب آپ ذرا سرچ کریں, آپ کو چند امیجز ملیں گی. اور پھر تیسرا جہاز امریکوں نے چوتھا جہاز امریکوں نے خود گرایا, اپنے بندے مارے. جی ہاں, انہوں نے خود گرایا کہ یہ تو وائٹ ہاؤس پہ لگ گیا اگر آ کے جہاز, تو یہ تو ہمارے لیے ڈیزاسٹر ہو جائے گا. سو F-16 وہ اس کی کوئی رپورٹ ہی نہیں ہے, اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے نا. مزیدار بات, تو وہ جب 9/11 ہو گیا تو اس کے بعد مزیدار بات یہ, میں اس وقت ماسٹرز کے لیے ساسیکس یونیورسٹی گیا ہوا تھا, اور میں ابھی سپٹمبر کا وقت تھا, تو ابھی کلاسز شروع نہیں ہوئی تھیں, 11 ستمبر. تو میں چل کے جا رہا تھا, ایک لڑکی بھاگی آئی, تیمور گوری. میں کیا ہوا, کہتی ہے یو نو ویئر دا ورلڈ ٹریڈ سینٹر از. اب میں نیو یارک گیا ہوں, میں کہا نو ویئر دا ورلڈ ٹریڈ سینٹر از. کہتی اٹس ناٹ دیئر اینی مور. میں نے کہا شاید وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ ٹائپ کوئی چیز ہوئی ہوگی, اس نے وہی غائب کر دیا, او دیکھو میں نے غائب کر دیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر. کہتی ٹیررسٹ اٹیک ہو گیا وہاں پہ, وہ تو گر گئی, پوری بلڈنگ گر گئی ہے, دونوں بلڈنگس گر گئی. تو شاکنگ. خیر اینی وے, تو امریکہ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, پھر ایسی کی تیسی ہم تو اب وار آن ٹیرر شروع کریں گے. وہ ابھی تک چلی جا رہی وار آن ٹیرر, ٹھیک ہے, وہ ختم ہی نہیں ہو رہی. اٹس وار آن ٹیرر وچ از جسٹ کائنڈ آف بیکم اے وار آف ٹیرر. بہرحال امریکہ نے کہا کہ ہم تو اب نہیں چھوڑیں گے, ہم تو بھون کے رکھ دیں گے. انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ ہینڈ اوور کرو, آئدر یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس. ایسی کی تیسی. طالبان نے کہا کہ اچھا ہم دے دیتے ہیں, مگر ہم پاکستان کو دیں گے. جماعت اسلامی والے جو ہے نا اس کی وہ کریں گے, گارنٹی دیں گے, اور وہ پاکستان کے کورٹ کے اندر ٹرائی ہو تو پھر ہم دے دیں گے, وچ واز نان سینس. آف کورس امیریکنز ور ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دیٹ کہ پاکستان کو دے دیں, یا جو بھی ہے پاکستان میں ٹرائل ہو, یہ وہ نو وے. جیسے نہیں ادھر پکڑاؤ ورنہ پھر تمہاری ایسی کی تیسی. تو اس نے نہیں دیا, انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, پھر اٹیک شروع ہو گیا. اور مشرف نے پھر اس وقت تقریر کی ٹی وی پہ آ کے, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, اس نے کہا جی امریکہ نے کہا ہے آدھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, اور اگر ہم نے کہا کہ وی آر ناٹ پارٹ آف دس تو دے آر گوئنگ ٹو بام اس ٹو دا اسٹون ایج. یہ اس کے ایگزیکٹ الفاظ تھے, دے ول بام پاکستان ٹو دا اسٹون ایج. تو دے وی ہیو نو چوائس, تو اب یہ ہمیں کرنا ہی کرنا پڑے گا, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. تو اس نے سپورٹ کیا. لو جی, پھر اوبیسلی افغانستان کو آکیوپائی کیا. پھر امریکنوں نے پریشر ڈالا مشرف پہ کہ یہ جو پورا ٹیرر نیٹ ورک ہے تمہارا, حقانی نیٹ ورک اور فلانا نیٹ ورک اور یہ اور وہ, یہ سارا کچھ جو ہے اس کو
ख़त्म करो, ये टेररिस्ट हमें पकड़ा के दो. उसने पकड़ाए. उसने कहा जी तालिब अफगान को नहीं मैं कुछ कहता, पश्तूनों को मैं नहीं कुछ कहूँगा, मगर ये जो उज़्बेक्स हैं और जो फॉरेन मिलिटेंट्स हैं और जो ख़ास तौर पे अरब मिलिटेंट्स हैं, ये मैं आपको पकड़वा देता हूँ. दिस वाज मुशर्रफ फेमस डबल गेम. अब वो पकड़वाता गया. 2 उसकी जान पे असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हुई, मुशर्रफ की जान पे उसको मारने की कोशिश की. देयर वाज सीरियस असैसिनेशन अटैम्प्ट्स. बड़े बाल वो बचा, एक ब्रिज के नीचे बम लगाए हुए थे, गाड़ी वगैरह को उड़ाने का प्रोग्राम, ये वो कई इस तरह की चीज़ें, बट नहीं वो बचा रहा. अब इस पीरियड के अंदर नाउ नवाज शरीफ इज़ आउट ऑफ पावर ऑब्वियसली, बिकॉज मुशर्रफ सेड कि भाई तुमने तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है उसके खिलाफ कू करने की कोशिश की, तुमने कू करने की कोशिश की, ट्राई टू सबवर्ट द आर्मी, तो वी जस्ट टुक एक्शन टू सेव द आर्मी एंड सो ऑन. तो नवाज वॉज आउट ऑफ पावर. पहले ही वॉज अंडर अरेस्ट ओवर हियर. फिर उसको इजाज़त दी, उसने कहा मैं बड़ा बीमार हो गया, तो उसको इजाज़त दी चलो तुम सऊदी अरेबिया चले जाओ. सऊदी किंग ने भी कहा कि साढ़े को भेज दियो, असी वेख लांगे नू. वो सऊदी अरेबिया चला गया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. फिर वहाँ से वो लंदन, नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ वेंट टू लंदन. ठीक है, मैं भी उस वक्त लंदन था और अपनी PhD कर रहा था इंटरेस्टिंगली. तो लंदन में फिर बेनज़ीर भुट्टो, हु इज़ ऑल्सो एन एक्साइल इन दुबई, देन met with Nawaz Sharif, might have met earlier as well, etc. But then they signed this Charter of Democracy. Or Benazir said to Nawaz Sharif कि you and I have been fighting since the bloody 80s. और अब वक्त है कि हम जो है ना एक दूसरे के खिलाफ ना लड़ें, because what did we accomplish? You weakened my government. फौज ने मुझे ओवरथ्रो कर दिया. I weakened your government. फौज ने आपको भी ओवरथ्रो कर दिया. तो किसको क्या मिला? किसी को कुछ नहीं मिला. सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए. मियां नवाज शरीफ said आप ठीक कह रही हैं. Okay, we will sign the Charter of Democracy. चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मेन जो पिलर था ना वो ये था कि हम एक दूसरे के खिलाफ ऐसे नहीं एक्ट करेंगे कि जिसके नतीजे में फ़ौज आ जाए. ठीक है, फ़ौज को हमने रोक के रखना है. हम एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकली लड़ेंगे मगर विद इन अ सर्टन फ्रेमवर्क. तनकीद करेंगे तो ऐसी तनकीद ना करें जिसे मिलिट्री रूल जस्टिफाई हो जाए. ये उनके दरमियान अग्रीमेंट हुई. ठीक है, उसको किसी वक्त आप पढ़ लें. उसमें उन्होंने ये भी कहा कि एक जगह उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि लैंड अलॉटमेंट्स टू मिलिट्री ऑफिसर्स इन देयर एसेट्स इनकम मोर जनरली वुड बी ब्रॉट अंडर द स्क्रूटनी एंड परव्यू ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड द पार्लियामेंट. ये तो बड़ी रेडिकल किस्म की बात है पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में. ये कभी हुई नहीं, मगर उन्होंने लिख दी थी, उसके अंदर उन्होंने लिख ज़रूर दी थी. ये वो पीरियड था जब आयशा सदीका की किताब आई थी मिलिट्री इंक, जो हम बाद में थोड़ी सी देखेंगे. तो उसने बड़ी थड़थली मचा दी कि भाई मिलिट्री, उसका ये क्लेम था कि मिलिट्री बेसिकली कंट्रोल्स 10% ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, एट लीस्ट 10%, मोर देन दैट, बट एट लीस्ट 10% उसने ये अपने एदाद शुमार से साबित करने की कोशिश की. तो ये भी चीज़ शामिल हो गई. बट जनरली वो ये कहता है कि चार्टर डेमोक्रेसी की जो स्ट्रैटेजी थी वो सिम्बायोटिक थी, कि मिलिट्री को रप्चर नहीं करना उनके साथ, मगर उनको ये कहना है कि सिविलियन सुप्रीमेसी आपके लिए भी अच्छी है और हमारे लिए भी अच्छी है, मुल्क के लिए भी अच्छी है. इसके अलावा उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर डेमोक्रेसी भी बनाया. उसमें उन्होंने ये कहा कि हम जो है ना जमहूरियत पसंद इदारों को मजबूत करेंगे, जमहूरी कल्चर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे. बड़े वादे किए. जिस तरह इमरान खान ने इतने वादे किए ना और आप उसकी बात मान जाते हैं, उस ज़माने में इन्होंने भी उतने ही वादे किए और हमने भी उनकी बातें मान ली. ठीक है, कोई भी पूरा नहीं हुआ. नहीं, कुछ पूरे हुए. मिसाल तौर पर केम टू पावर, दैट वाज ट्रू. मगर ये जो था ना नेशनल डेमोक्रेसी कमीशन, I mean, it never really amounted to much, frankly. It never really did that much. I mean, in a certain sense, I also don't blame them, because they were also always constantly firefighting and on the back foot, and that's also the truth. But I think there's much more that they could have done, which they didn't. So Aisha Jalal also reflects the idea that the reason why democracy is weak in Pakistan is because के जो civilians हैं वो good governance नहीं करते. She writes, quote, politicians in Pakistan will have to strengthen institutions instead of simply asserting their constitutional right to shape the destiny of the country. This can only happen when they start to deliver on their promises to the electorate and create the space to assert themselves vis-a-vis the army in substance rather than form. So it's the same argument in a more sophisticated form. इसका जवाब दानिश और आसिम ये देते हैं कि गुड गवर्नेंस इज जस्ट एज मच ए प्रोडक्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एज प्रॉस्पेरिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस. वी डोंट नो विच वे द टू थिंग्स गो. यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कहने वाली. ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि अमेरिका में बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है, हमारी क्यों नहीं अच्छी गवर्नमेंट, तो अमेरिका में बी वेरी experiencing a boom, which is not right now, but let's say there's a certain period in history where it's experiencing a boom and suddenly everybody's wealthy
and more wealthy than before. The government is more wealthy and they're able to do a lot of things that they weren't able to do before. So the impression is created that the government is good because everybody is better off. So everybody thinks that government is doing well because look, yaar, meri income बढ़ रही है, I'm better off, country is better off. But it's not necessarily the case that it's because of governance. Take for example the idea of the resource curse, कि suddenly पाकिस्तान को अरेबियन सी में या बलूचिस्तान में ऑयल मिल जाए, ठीक है, फिर हम ऑयल वेल्थ पे अमीर होना शुरू हो जाएं. अगर हम ऑयल वेल्थ पे अमीर होना शुरू हो जाएं तो सडनली आपको लगेगा कि गुड गवर्नेंस. मगर फ्रेंकली जो भी उस वक्त गवर्नमेंट में होगा वो थोड़ा गुड ही लगेगा क्योंकि एवरीबडी विल बी बेटर ऑफ. ठीक है, अगर दुनिया के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए, कोविड हो जाए, तो जो भी बेचारा हुकूमत में होगा, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो, तो वो इतना गुड नहीं लगेगा क्योंकि इकोनॉमी का सत्यानाश होगा. एक्चुअली गवर्नमेंट का इकोनॉमी पे कितना इन्फ्लुएंस होता है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी हुकूमत थर्ड वर्ल्ड कंट्री का इकोनॉमी पे कितना इन्फ्लुएंस होता है, ये भी एक बहुत डिबेटेबल किस्म की बात है. क्या हुकूमत जो है वो 3% से 5% पे 6% पे ग्रोथ खुद ला सकती है पाकिस्तान जैसी हुकूमत, या क्या गिवन कि पाकिस्तान जो है वो एक ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है और ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर ऑयल प्राइसेस की फ्लक्चुएशन होती है और ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर कमोडिटी प्राइसेस की फ्लक्चुएशन होती है, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर डिमांड और सप्लाई की फ्लक्चुएशंस होती हैं विच आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल, आर दोज मोर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ व्हाट हैपन्स टू पाकिस्तान? यस दे आर. किसी भी पीरियड के अंदर जहाँ ऑयल ऊपर चढ़ेगा, ऑयल प्राइसेस चढ़ेंगी, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कोई भी हुकूमत हो, डजेंट मैटर, ऑयल प्राइसेस चढ़ेंगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी. अच्छा, इसी तरह अगर वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर रिसेशन हो रही है तो आपके एक्सपोर्ट्स नहीं लोग खरीदेंगे, तो इसका मतलब है आपके पास डॉलर नहीं होंगे. जब आपके पास डॉलर नहीं होंगे तो रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में गिरेगी. डॉलर चढ़ेगा, जब डॉलर चढ़ेगा तेल की कीमत महंगी होगी क्योंकि वो डॉलर्स में ख़रीदना है. जब तेल की कीमत महंगी होगी तो क्या होगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. हमारे अंदर जो इन्फ्लेशन है ना वो मेनली कॉस्ट फैक्टर्स की वजह से और ख़ास तौर पे ऑयल फैक्टर्स की वजह से. एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स एक्चुअली डिटर्मिन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट व्हाट हैपन्स टू द इकोनॉमी. Very interesting. It's not so much the case, surprisingly, for a country like China, although they export 10 times, maybe 100 times more than we do. वो इतना एक्सपोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट करते हैं जिसकी हद कोई नहीं. मगर वो जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं उनकी जो इकोनॉमी ओवरऑल है उसका परसेंटेज आप देखें और उसकी जो वल्नरेबिलिटी है उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि चाइना इज़ नॉट सो वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स एज वी आर. इसकी एग्जांपल एक दी जा सकती है कि जब पूरे एशिया के अंदर करेंसी क्राइसिस हो रहा था, साउथ कोरिया डूब गया, ताइवान डूब गया, सिंगापुर का बुरा हाल हो गया वगैरह वगैरह, तो चाइना की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल स्मूथ सेलिंग कर रही थी. उसमें थोड़ी सी ब्लिप आई, वो 6% 7% से वो 6% पे आ गए फॉर 3 months और फिर वापस 7% पे चले गए. मसला ही कोई नहीं, ठीक है. तो दे आर नॉट सो वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स बट वी आर. So इसलिए दानिश लिखता है, the intellectual mainstream does not interrogate whether effective government or good governance precipitates prosperity, उसके नतीजे में prosperity आती है, और if instead prosperity leads to good governance, उल्टा भी होता है, ठीक है. The direction of causality between economic development and effective governance is hard to establish if not impossible. In fact, there's lots of very good scientific studies in this regard. You understand? अच्छा, तो पाकिस्तान के अंदर how does the military achieve hegemony without direct dictatorship? Through informal networks. The military in Pakistan benefits from historically evolved and largely informal institutional structures and practices to maintain its hegemony over the polity, economy and society. The military has created a socio-economic and political environment through consent and coercion such that civilian political players are routinely depicted as corrupt and or anti-state. हर बंदे पे एंटी स्टेट का इल्ज़ाम लग चुका है. मिसाल तौर पे इमरान खान पे भी लग चुका है, ठीक है, नवाज शरीफ पे भी लग चुका है, पीपल्स पार्टी बेनज़ीर पे भी लग चुका है, ठीक है, तो जो भी पॉलिटिशियन, और फातिमा जिन्ना पे भी लग चुका है वगैरह वगैरह, ठीक है ना. ये रूटीन होता है. और अगर आप सियासतदान हैं तो ये तो लफ्ज़ है ना, ये लफ्ज़ ही गंदा बन गया है. अगर मैं कहूँ कि अगर आपसे कोई कहे तैमूर रहमान बड़ा सियासतदान है तो आपके जहन में क्या इमेज आती है? ये नहीं इमेज आती कि वो लोगों की खिदमत करता है, वो जाके लोगों की गली के अंदर जाके नलके लगवाता है और सड़कें बनवाता है और लोगों की कंप्लेंट सुनता है और ये कर, नहीं, आपके इमेज में क्या इमेज आती है कि वो प्राडो में फिरता होगा और लोगों के पैसे खाता होगा. यही इमेज आती है ना, और बकवास करता होगा, झूठ बोलता होगा, यही है ना. इसीलिए इमरान खान क्यों क्या कहता था? कहता मैं सियासतदान नहीं हूँ, वोट मुझे दो, मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं लीडर हूँ.
کیوں کہتا ہے؟ بیکاز ہمارے ملک میں یہ لفظ ہی گندا بن گیا ہے سیاستدان. اگر کوئی کہنا میں جنرل ہوں، میں فوج میں ہوں، ہم کہتے ہیں گڈ مین یار، گڈ مین. اگر وہ کہے میں سیاستدان ہوں، کہتے ہیں اچھا یار تھوڑا دور دور ہی رہو، ذرا پاسے پاسے ہو گئے نکلو، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بہت لمبا طویل پروپیگنڈا چل رہا ہے ایوب خان کے پیریڈ سے کہ سیاستدان سارے ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں، فلانے ہوتے ہیں. ہوتے بھی ہیں یار، تجھے بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، مگر یہ نہیں کہ سیاست بذات خود کوئی بری چیز ہو یا ہر سیاستدان برا ہو. ایک اسٹیریوٹائپ ہی بن گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے پیچھے ایک پورا پیراڈائم ہے. The military frames corruption by politicians as the worst crime and the root cause of all socio-economic problems in the country. سیاستدانوں کی کرپشن ختم ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یہی یاد رکھیں عمران خان کا مین سلوگن تھا. یہ صرف فرینکلی اسپیکنگ عمران خان کے پیریڈ کا سلوگن نہیں تھا یار، یہ مشرف کا بھی سلوگن تھا. When Musharraf came to power and he had that was it an 8-point agenda? I forget how many points it was. اس نے ایک ایجنڈا پیش کیا تھا اور اس ایجنڈا میں ایگزیکٹلی اس نے یہ کہا تھا کہ میں کرپشن ختم کرنے آیا ہوں. کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 90s میں when I was growing up تو بار بار جب حکومت ڈسمس ہوتی تھی تو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی تھی، ٹھیک ہے. ایک معین قریشی کی بڑی فیمس کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ ہم کرپشن ختم کرنے آئے ہیں، پہلے ہم کرپشن ختم کریں گے، ٹھیک ہے. ہم ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ لے کے آئیں گے، الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی. IMF اور ورلڈ بینک کے جو اسٹار اکانومسٹ ہیں نا وہ پاکستان آئیں گے، وہ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کر کے دیں گے. اور بائی دی وے یہ جو اسٹار اکانومسٹ آتے تھے 4-5 دنوں کے لیے، ویسے ایکچولی دے اسٹیڈ فار لاٹ لانگر، فائنانس منسٹر ہمارے بن جاتے تھے. یہ اس پیریڈ کے اندر معاہدہ کرتے تھے IMF کے ساتھ جس پیریڈ کے اندر الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی نہیں تھی. یہ ایک بہت بڑی دھاندلی ہے آپ کے ساتھ. آپ ایک حکومت کو الیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اکنامک پالیسی آپ کو بنا کے دے. جس پیریڈ کے اندر اکنامک پالیسی بنتی ہے اس پیریڈ کے اندر الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی نہیں. جب الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے بیوروکریسی ان کو کہتی ہے سر یہ تو معاہدہ ہو چکا ہے IMF کے ساتھ، وی ہیو ٹو فالو اٹ، اٹس اے ڈن ڈیل، دیر از نتھنگ یو کین ڈو. پتہ ہے آپ کو اس بارے کا؟ بڑی دلچسپ بات ہے. گیمیں ہیں بھائی جان، گیمیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اینی وے سو اچھا، مگر کرپشن 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 ناٹ نیسسرلی آف دا بزنس مین، ٹھیک ہے. بزنس مین کی امیج کوئی نیگیٹو نہیں پاکستان میں. وی ڈونٹ تھنک بزنس مین مسٹ بی کرپٹ، ٹھیک ہے. کرپشن وی ڈونٹ تھنک، سم ٹائمز وی ڈو اور مے بی آئی ڈو. جج وی ڈونٹ تھنک، ملٹری مین، جنرل. ہو ڈو وی تھنک وین وی تھنک فرسٹ آف کرپشن؟ بینظیر بھٹو اینڈ نواز شریف. First two images that come in your mind. This is not by coincidence, is what Danish is arguing, ٹھیک ہے. And is it really the case کہ ان کی کرپشن کی وجہ سے سارا ملک تباہ ہوا پڑا ہے اور ساری مسئلے خراب ہیں and so on? There's a very simplistic explanation. اگر یہی معاملہ تھا تو then the mulk should be doing great in the period when they were not in power. But ایسا نہیں نظر آیا نا ہمیں. آفٹر آل ایک ایسا پورا پیریڈ تھا جب مشرف واز ان پاور، ایک ایسا پورا پیریڈ تھا جب neither of these two parties were in power, عمران خان was in power, but more or less the country ran the same way. وہی سب کو چل رہا تھا، کوئی بہت بڑا انقلاب تو نہیں ہو گیا تھا. اچھا تو کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کی یہ نیٹ ورتھ ہے اسٹیمیٹیڈ. سو whenever civilian political players have tried to even incrementally enforce policies which could potentially hurt the top brass's political economic interests, the latter have retaliated by destabilizing and overthrowing these governments. یہ جو بار بار حکومتیں گرتی ہیں نا، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جب سویلینس تھوڑی سی پش بیک کرے نا فوج کو، تو فوج بھی پش بیک کرتی ہے مگر تھرو پراکسیز، ڈائریکٹلی بھی مگر مینلی تھرو ادر پیپل، ٹھیک ہے. سو مثال وہ ایگزامپل دیتا ہے کہ یہ پروٹیسٹ موومنٹس ہوتی ہیں. طاہر القادریز پروٹیسٹ اگینسٹ دا PPP گورنمنٹ آن دا پریٹیکسٹ آف کوٹ سیونگ دا اسٹیٹ فرام پالیٹکس. سیاست سے بچانا ہے ریاست کو. واٹ این ابسرڈ آئیڈیا. بائی دا وے ڈو یو نو واٹ دا ورڈ سیاست مینس؟ The word siyasat means taking care of horses. It's an Arabic word. It literally means taking care of horses. So جیسے گھوڑوں کا آپ خیال رکھتے ہیں نا، تو سیاست کیا ہے کہ عوام کا یا گھوڑوں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے نا، ان کو چلانا، ٹھیک ہے نا. So that's where the word comes from, interestingly. But you can't save a state from politics. The state is the very definition of politics. It's what politics is about. Politics is about state power. I mean, it's an insane idea. It's like trying to say, okay, I want to save politics from politics. I mean, it's nonsensical sort of thing. But ہمارے یہاں we think, ہاں یہی چاہیے ہمیں, save the state from politics.
In 2011, Imran Khan sat in against the PMLN government on rigging allegations in 4 constituencies. In 2004, are cases in point. In both instances, the military improved its bargaining position by securing strategic compensation from a weakened elected government. It cannot be conclusively argued then that constant repetition of electoral cycles would ever improve the relative bargaining power of elected governments vis-a-vis the establishment ceteris paribus. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे लिबरल कुछ दोस्त ये कहते हैं कि बस पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते रहें और टर्म पूरी हो जाए और बार बार इलेक्शन हो, पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो, तो जमहूरियत मजबूत हो जाएगी. दानिश कह रहा है नो, नहीं होगी जमहूरियत मजबूत ऐसे, बिकॉज ये जो टर्नओवर हो रहा है गवर्नमेंट का, it's not as innocent as it appears. In fact, what's happening behind the curtain is कि establishment से कोई इख्तलाफ जब पैदा होता है तो establishment फिर जो है वो एक जो जिसको कहना चाहिए ना, वो पहिए को घुमाती है दोबारा से कि चलो अब किसी और को ट्राई करते हैं, देखते हैं अब किसकी बारी है. वो रूलेट मशीन नहीं होती जिसपे आप यूँ फेंकते हैं, बॉल सा फेंकते हैं और वो लैंड करता है रेड पे यार, उसी तरह हमारी भी म्यूज़िकल चेयर्स चलती रहती हैं. अभी चलेगी म्यूज़िकल. जो लोग इमरान खान के बड़े शहदाई हैं ना, फिक्र ना करो, घबराओ नहीं, उसकी बारी दोबारा आएगी, ठीक है. इन द बैक आएगा, वो वापस आएगा, इनकलाब आएगा, कुछ भी नहीं होगा उसके बाद भी. ये भी आपको बता दूं, ठीक है. इसी तरह चलता रहेगा मुल्क. वो पता है कब आएगा? जब शहबाज शरीफ और फ़ौज के दरमियान कोई इख्तलाफ तेज़ हो गया तो आएगा. अगर उसने मैनेज किया कि ये तेज़ ना हो तो नहीं आएगा. अगर वो हो गया किसी भी वजह से तो फिर वो दोबारा कल्टी मारेंगे, वो कहेंगे, और सडनली जिसको कहते हैं ना मौसमी मेंढक जो निकलेंगे ना, वो और क्रॉक करेंगे कि असल में शहबाज शरीफ की हुकूमत ठीक नहीं है, कैदी नंबर 804 को बाहर निकालो. एक पूरा ड्रामा बनेगा, देखना अभी आप, ठीक है. मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि भाईजान मैं खुद इन ड्रामों से गुजर चुका हूँ और मैं ये म्यूज़िकल चेयर्स खेल चुका हूँ. बड़ा मज़ा आता है जब आप म्यूज़िकल चेयर्स खेलते हैं बच्चों की तरह ना, और आप समझते हैं एट द एंड यू विल गेट सम प्राइज़, और वो प्राइज़ आपको मिलता है और जब आप खोलते हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना. तो ये म्यूज़िकल चेयर्स अभी चलेगी, कई दफ़ा चलेगी, क्योंकि मैं 80 से 90 से देख रहा हूँ, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ. और जब लास्ट टाइम ये म्यूज़िकल चेयर्स चली थी तो मैं भी इसका हिस्सा था, यू नो, कि हाँ ये हटे वो आए तो बहुत ठीक हो जाएगा कुछ. एंड देन आई रियलाइज कि मे बी आई वॉज अ बिट टू नाइव एंड ग्रीन अराउंड द एयर्स. इट्स नॉट सो सिंपल, इज इट? सो एनीवे, he'll be back soon, not to worry. Like Arnold Schwarzenegger, I'll be back, provided of course उसकी आँख ठीक हो जाए. I think that's a serious concern actually. I hope that his eye is looked at by a good doctor, competent doctor. नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि देखो जी, पाकिस्तान के अंदर बेसिकली एक पंजाब सेंट्रिक हेजेमोनिक ऑर्डर है. इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि बेसिकली फ़ौज के लिए जो ज़्यादातर सपोर्ट है ना, वो KP से अब कम ही आता है, बलूचिस्तान से तो बिल्कुल ही नहीं है, सिंध में भी कोई ख़ास नहीं है, सिंधियों में भी कोई ख़ास नहीं है. अगर सबसे ज़्यादा कोई सपोर्ट आता है तो पोटाहार रीजन ऑफ पंजाब वगैरह से सबसे ज़्यादा सपोर्ट आता है. और वो कहता है कि ये 1858 से ही ऐसे, ये रिक्रूटमेंट एरिया था ब्रिटिश इंडिया आर्मी का. तो पंजाब ने सबसे ज़्यादा वायलेंस भी देखी, और वायलेंस देखने के बाद पंजाब के ही लोगों ने सबसे ज़्यादा ये कहा कि फ़ौज तगड़ी होनी चाहिए. क्यों तगड़ी होनी चाहिए? क्योंकि देखो, हम जब इंडिया से आए कितने लोग ज़ख्मी हुए, मारे गए. वी नीड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी टू डिफेंड आवरसेल्व्स. तो कहता है मगर दिलचस्प बात यह है कि जो नवाज शरीफ और PMLN है, इसका भी जो मेन बेस ऑफ सपोर्ट है ना, ये भी पंजाब है. अब ये दो जो है ना, वो एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं कि फ़ौज का भी मेन सपोर्ट पंजाब से और नवाज शरीफ का भी मेन सपोर्ट पंजाब से. तो अगर कोई सिंध में फ़ौज के ख़िलाफ़ होता है, खैर है, परिफ्री, इट डजंट मैटर. बलोचिस्तान में होता है, वो तो होते रहते हैं, वो क्या पुट लेंगे हमारा. KP के वज़ीरिस्तान में करता रहता है, हम उनको भी भून देंगे, देख लेंगे. मगर पंजाब इज़ मोर सेंसिटिव बिकॉज इट्स द मेन रिक्रूटिंग ग्राउंड ऑफ द सोल्जर्स, द इन्फेंट्री. सो अगर वहाँ पे पोलिटिकली कोई डिस्टर्बेंस होती है तो दैट्स more problematic for the military, and that's why what happened with the PMLN is more sensitive for the military, or even PTI for that matter is more sensitive because it is based in Punjab as well. तो डॉन लीक्स एक ऐसी स्टोरी थी जो आपके एक लम्स के ग्रेजुएट ने पब्लिश कर दी अंग्रेज़ी के अखबार में, डॉन में, जिसमें उसने ये कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने
डायरेक्टर जनरल ऑफ ISI को खूब जो है ना वो क्वेश्चन किया है और पूछा है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म एंड वी वांट टू मेक पीस विद इंडिया एंड थिंग्स आर नॉट राइट एक्सेट्रा। जब वो रिपोर्ट छपी डॉन में तो इट कॉज्ड मेजर एम्बैरेसमेंट allegedly to the ISI, and the idea is that this was one of the key things जिसकी वजह से नवाज शरीफ और फौज के दरमियान इख्तलाफ तेज़ हो गया। और जब ये तेज़ हुआ ना तो सडनली आपको क्या नज़र आया कि मीडिया पे इमरान खान की कवरेज बढ़नी शुरू हो गई। वो 124 दिन धरना हुआ, 124 दिन पूरे मुल्क ने एक सियासतदान की तकरीर सुनी। कैसी मज़ेदार किस्म की बात है। हालांकि सुबह को वो क्लियर हो जाता था, शाम को पार्टी होती थी DJ भट्ट के साथ, ठीक है ना। सुबह को एक बंदा नहीं होता। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज माई सेल्फ, आई वेंट टू इस्लामाबाद। सुबह को मैं वहाँ गया तो कोई चीज़ ब्लॉक नहीं थी, पूरा इस्लामाबाद चल रहा था। उन्होंने कहा सर फिक्र ना करें, इन्होंने शाम के वेले ही आना है। और वो शाम को आए और शाम को सारा ब्लॉक एंड देन दे पार्टीड फॉर 124 days मैन, हैड अ ग्रेट टाइम आई मस्ट से। सलमान अहमद भी पहुंचा हुआ था और वो क्या नाम था, अली अज़मत, और एवरीबडी वाज देयर राइट एक्सेप्ट मी लूज़र एनीवे। तो खैर एनीवे तो वो बड़ी पार्टी हुई और उसके बाद ऑब्वियसली यूथ आप जैसे लोग, आप लोगों ने कहा है बस इमरान खान सब कुछ ठीक कर देगा, इमरान खान इज़ द चैम्प। ऐसे ही हुआ ना, मैं को झूठ बोलिया। एनीवे सो दानिश एंड आसिम से कि देखो इनइक्वालिटी ख़त्म करो बिटवीन पंजाब एंड द अदर प्रोविंसेस, विदिन द कंट्री इनइक्वालिटी ख़त्म करो। ये इंतहाई अहम चीज़ें हैं दैट यू हैव टू एड्रेस। देयर इज़ अ स्टार्क लेवल ऑफ इनइक्वालिटी जहाँ द मोस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलोचिस्तान आर स्टिल लेस डेवलप्ड देन द लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। शॉकिंग बात। और जब भी फ़ौज आई है वो कहता है कि यार बेसिकली तो अमेरिका ने अपने लिए फ़ौज को बुलवाया था, कोई काम लेना था, सीटो सेंटो का काम लेना था, फ़ौज आ गई। अच्छा अफ़गानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन भेज कर अफ़गान कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ना था, ज़ियाउल हक को सपोर्ट किया। अच्छा उसामा बिन लादेन को पकड़ना था तो मुशर्रफ को सपोर्ट किया। अगर अमेरिका मुशर्रफ की सबको सपोर्ट ना करता तो मुशर्रफ, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, उस पीरियड में आया था तारीख़ के जब दुनिया के अंदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स का दौर ख़त्म हो गया था। मगर अमेरिका ने कहा नहीं मुशर्रफ मॉडर्न बंदा है तो CEO कर दो, इसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दो, सूट पा दो, ठीक हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है ना। So imperialist power is not only articulated through its hard power, military power, but also through its economic power, he says, the power of capital. And that, of course, we see when we look at what is happening with IMF. तभी आगे नहीं जा रहा था, ये भी गिर गया. So the conclusion is, good governance. It sounds great to write a nice paper, you know, अगर आपने कहीं पब्लिश होना है किसी अच्छे से पॉलिटिकल साइंस जर्नल के अंदर, किसी प्रोफेसर से अच्छा ग्रेड लेना है तो आप ये अच्छा सा पेपर लिख दें, वी नीड गुड गवर्नेंस, ये वो फलां फ्लू टाइप सारा लिख दें, क्योंकि ये बड़ा पॉपुलर किस्म का एक नुक्ता नज़र है. बट दानिश सेज यार ये मसला ही नहीं है, मसला ही और है. जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तानी सोसाइटी का, जिसके अंदर फ़ौज के कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, फ़ौज के कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उसका एक विज़न है, वो समाज को एक तरह से चलाना चाहता है, वो अपने आप को एक सिक्योरिटी स्टेट बनाना चाहता है, सेंट्रलाइज स्टेट बनाना चाहता है. फिर उसके पीछे जो साम्राज्य की कुव्वत है, चाहे वो डायरेक्ट फ़ौजी कुव्वत हो या वो इकोनॉमिक पावर हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो और PTI भी हो, इन ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो ये सपोजिटली लेकर आते हैं, जब ये हमें कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होगा, अलायंस फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, फलाना ये वो जो भी है, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत बातें नहीं कर रहे. मैनी ऑफ द थिंग्स दे से स्पेशली व्हेन इन ऑपोजिशन आर द राइट थिंग्स. अच्छा ये भी एक दिलचस्प बात है हमारी सियासत के बारे में कि जो बंदा ऑपोजिशन में होता है ना यार, ऐसी ज़बरदस्त बातें करता है कि आप कहते हैं वाह यार क्या ज़बरदस्त पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो गया ये बंदा. तो जब वो इक़्तिदार में आता है वो सारी वो बातें भूल जाता है. वी सॉ द सेम थिंग विद PPP, वी सॉ द सेम थिंग विद मुस्लिम लीग, एंड वी सॉ द सेम थिंग विद PTI.
It's all the same thing. So what does this mean? They're limited to symbiotic transformations and they're limited only therefore to symbolic things. Tokenism है, democracy का tokenism है. कोई real substantive तब्दीली हमें actually नज़र नहीं आ रही होती. हम पीछे भाग रहे होते हैं, जेलें भी भर रहे होते हैं, जेल भरो तहरीक, लोग बसंत पे निकल गए, ठीक है ना, जो भी मारे भी खा रहे होते हैं, पर्चे भी हो जाते हैं, बड़ी brutal चीज़ है to take on the state. But what does it achieve? It doesn't really achieve the stated goals. It's more symbolic rather than anything else. And people keep circulating in and out. आज एक civilian partner है, कल एक और civilian partner है. The real force that is directing the country is essentially the military. That's what we mean by Praetorian democracy. So he says it is imperative to prioritize redressal of uneven development across provinces, to strengthen democracy. It is very important to have other strategies for democratic transformation, to strengthen democratic institutions. It's very important to decrease class inequality, to have real inclusive democratic governance in which people are actually involved. This is not an easy task. और आप कहेंगे सर बड़ी आइडियलिस्टिक किस्म की बातें, नहीं हो सकता या नहीं हो सकता. एक वो दुरुस्त बात कहना जो शायद आज अचीवेबल नहीं है, उस बात से बेहतर है जिसकी बुनियाद ही झूठ है, जो कि आप कभी भी अचीव नहीं कर सकेंगे. It is better to fail even at something noble and worthy than to succeed at something that achieves no substantive real transformation or change, because that doesn't do anything. You understand? I'll end my lecture with that. Thank you so much.